دیا جائے، آخر میں سب سے بعد میں جس کو اٹھایا جاتا ہے وہ اللہ کی کتاب قرآن ہوتا ہے۔ اور جب قرآن کو اٹھایا جاتا ہے کہا ٹھہرو جی، اب بیٹی قرآن کے ساتھ جا رہی ہے، قرآن بیٹی کے ساتھ جا رہا ہے، بیٹی قرآن کے سائے میں تو آ گئی، قرآن بیٹی کی گاڑی میں رکھ کر کے تو آ گیا۔ جب جہیز اتارا گیا ساس بھی مسکرا رہی تھی، سسر بھی خوشیاں منا رہا تھا، بڑا جہیز بیٹے والوں نے بیٹی والوں نے دیا ہے۔ ادھر دیکھو دیوان کا جواب نہیں ہے، ادھر دیکھو بیڈ کا جواب نہیں ہے، الماریاں تو کیا کہ پورا فرنیچر دے دیا کہ سارے خوش ہو رہے ہیں۔ آخر میں ایک بندہ قرآن لے کے اندر آتا ہے، یہ قرآن کدھر رکھا جائے؟ جیسی قرآن گھر میں آتا ہے ساس کا چہرہ اتر جاتا ہے، سسر کہتا ہے اس کو یہاں کیوں لائے ہو؟ گھر میں پہلے سے کئی قرآن ہے، جاؤ امام صاحب کو جا کر کے دے دو، مسجد میں رکھ دیا جائے تاکہ کسی کے کام آ جائے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر قرآن سے زیادہ جگہ گھروں میں جگہ اس کی ہو جائے تو سمجھو قیامت دور نہیں ہے، قیامت تمہارے دروازوں پہ آ گئی ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ زندگی آباد ہو جائے تو دولت کو ٹھوکر مارو، قرآن کو سینوں سے لگانا شروع کر دیا۔ نعرہ تکبیر، ذرا ہاتھوں اڑا کے بولے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ خطیب اعظم ہندوستان حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، زندہ باد زندہ باد۔ کیا کہنے ہیں؟ زندہ باد۔ جہیز سے زیادہ ضروری ہے ان کے سینوں میں قرآن دو، جہیز سے زیادہ ضروری قرآن بیٹیوں کے سینے میں دے دو، کیونکہ جہیز کا لایا ہوا 3 سال بھی رکھا رہ سکتا ہے۔ اگر بیٹیوں کو قرآن پڑھا کے رخصت کر رہے ہو نا تو وہ جب بھی مصلی پہ بیٹھے گی قرآن کی کوئی نہ کوئی آیت یا رکوع ضرور پڑھے گی۔ اس لیے قرآن دو بیٹیوں کو بھی، اور بیٹے خدا کے واسطے تم بھی قرآن پڑھ لو، قرآن پڑھ لو۔ اور پڑھنے کی کوئی عمر نہیں ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں میں جوان ہو گیا جی میں کیسے قرآن پڑھوں، اسی کے لیے آپ کے جنگل میں یہ ادارہ قائم کیا گیا ہے۔ آپ کو صبح میں وقت نہیں ملتا تو شام میں آ کے قاری صاحب کے پاس بیٹھو، ان سے کہو ہمیں دنیا سے زیادہ قرآن سے پیار ہو گیا ہے، ہمیں قرآن چاہیے۔ قرآن پڑھو جوانوں، ہماری سب مشکلوں کا حل قرآن میں ہے، ساری آفتوں سے نجات کا راستہ ہمیں قرآن دیتا ہے۔ ہم پڑھیں، قرآن کی قدر کریں۔ قرآن اتنا سستا نہیں تھا جتنا ہم نے سمجھ لیا۔ قرآن والے مولوی کو 100 روپے دینے تیار نہیں، انگلش پڑھانے والے بندے کو ہم 1000 روپے دینے تیار ہیں۔ کیا قرآن تم سے قیامت میں گریبان پکڑ کے پوچھے گا نہیں بتا میں نے تیرا کیا بگاڑا تھا کہ کبھی تو نے مجھے کھول کے بھی نہیں دیکھا تھا؟ وہ لوگوں، ہماری اصل زندگی مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے، ہماری اصل زندگی مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ سارے ہی گناہگار ہیں، میں بھی گناہگار